و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے بعد اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے لیے۔ اور یہ تینوں چیزیں ہم آج مسلمان ان سے بہت زیادہ دور ہیں، کیونکہ ہم عربی عبارت پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو ہر آیت کی روشنی میں اپنا ذاتی محاسبہ بھی ممکن نہیں رہتا، اور جب محاسبہ ہی نہیں کریں گے تو عمل کی چیز پر کریں گے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک پڑھنے سے جو برکات ہمیں حقیقی طور پہ حاصل کرنی چاہیے تھیں، مسلمان ان سے یکسر محروم ہیں۔ پہلے زمانے میں جو اتنا سدھار تھا، اتنے لوگ دین کی طرف مائل تھے اور ان کے دل میں خوف خدا کی زیادتی نظر آتی تھی، اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ کثرت سے قرآن پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس کے مضامین بار بار ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرتے تھے تو اپنا محاسبہ کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ کوئی بات، کوئی مفہوم، کوئی آیت دل پر لگتی ہے، اثر کرتی ہے، اور اگر ایسا ہو کہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر کوئی آیت اس انداز سے اثر نہیں کرتی جس انداز سے سمجھی جانے والی ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھی جانے والی آیت اثر انداز ہوتی ہے۔ لہذا اب ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن کوئی کیفیت میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، کوئی محاسبے کی سوچ پیدا نہیں ہوتی، ہم اپنی کسی غلطی پر مطلع نہیں ہوتے، اپنے کسی ایسے وصف اور نعمت پر مطلع نہیں ہوتے جو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر طلب کے ہمیں عطا فرمائی ہو تاکہ ہم شکر تک پہنچے۔ تو لہٰذا قرآن پڑھنے کا کم حق ہو ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک مین بات تھی کہ قرآن کو صرف چومنے کے لیے، آنکھوں سے لگانے کے لیے، سر پہ رکھنے کے لیے، خوبصورت سے جزدان میں لپیٹنے اور لپیٹنے کے بعد اونچے مقام پہ رکھ کے سال بھر کے لیے بھول جانے کے لیے نہیں دیا گیا۔ یہ قابل عمل کتاب ہے اور اس کو بار بار پڑھنا ہوگا اور بار بار اس کے مضامین سے فائدہ حاصل کرنا ہوگا۔ جیسے کہ ایک طالب علم جس سال میں وہ کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر واقعی اچھا سمجھدار طالب علم، ہم کن ذہن کی بات نہیں کر رہے، نکموں کی بات نہیں کر رہے، تو وہ پورے سال کتاب کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد خصوصاً اس کے امپورٹنٹ جتنے بھی چیپٹرز ہیں انہیں بار بار ریپیٹ کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ ایگزام میں آئیں گے یا اگلی عملی زندگی میں کام آئیں گے۔ تو اسی طرح قرآن پاک کے اندر قیمتی موتی جو قابل عمل موتی ہیں، بہت سی آیات ایسی بھی ہیں کہ عمل سے تعلق نہیں ہے، ان سے صرف نصیحت اور عبرت حاصل کرنی ہے، لیکن بہت سی عمل کا تقاضا بھی کرتی ہیں۔ لہذا اور وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک الگ چیپٹر بنا دیا گیا ہو کہ 10 سپاروں میں یہ چیز ہے، 10 سپاروں میں یہ ہے، 10 سپاروں میں یہ ہے، بلکہ وہ ہر ایسی آیت کئی آیتوں کے بیچ میں کہیں پر بھی آ سکتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب وہ سیپریٹ طور پر نہیں لکھی ہوئی تو اس لیے ہمیں پورا قرآن پڑھتے رہنا چاہیے بار بار، اور تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اور پھر عملی محاسبہ، پھر عمل کے جذبے کے ساتھ، تو انشاءاللہ بڑی برکات حاصل ہوں گی۔ دوسری بات جو ہم نے ابھی تک جو خلاصہ کلام تھا وہ اس میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے کہ بچوں کو حافظ قرآن بنانا بعض اوقات والدین کی اپنی صرف ایک نفسانی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے، یہ خواہش کا نتیجہ ہوتا ہے، بچے کا ذہن اس کو قبول نہیں کر رہا ہوتا اور ماں باپ زبردستی اس کو حافظ قرآن بناتے ہیں، اور یہ اس کو ہم ایک ظلم عظیم کہیں گے کہ اگر والدین بچوں کو حفظ قرآن تو کروائیں لیکن پھر اس حفظ قرآن کی حفاظت کی غرض سے ایک ایسا ماحول فراہم نہ کریں کہ جس میں بچہ قرآن کی حفاظت کر سکتا ہو، تو یہ والدین کی طرف سے ایک ظلم کی صورت بن جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچہ حفظ قرآن کر لیتا ہے اور پھر جب آپ اس کو ماحول نہیں دیتے، مثلا اس نے حفظ قرآن کیا، آپ نے اسکول میں ڈال دیا، اور آپ بچہ اگر آوارہ گردی کر رہا ہے، قرآن ریپیٹ نہیں کر رہا، آپ اس کو منع نہیں کر رہے، نتیجہ یہ نکلے گا ابھی آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بلکہ یہ ہم نے حدیث بیان کر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن عظیم ایک بندھی ہوئی اونٹنی جب کھل جاتی ہے تو جیسے وہ بھاگتی ہے اسی طرح ذہنوں سے نکل جاتا ہے، تو کچھ ہی عرصے میں بچے کے ذہن سے وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ مشقتیں جو اس نے ابتدائی طور پہ سیکھنے کے لیے، حفظ کے لیے ان مشقتوں کا سامنا کیا تھا، مشقتیں اٹھائی تھیں، بچہ دوبارہ ان کا متحمل ہونے کے لیے ذہنی طور پہ بالکل تیار نہیں ہوتا ہے، لہٰذا پھر حفظ ختم ہو جاتا ہے اور بچے کا ذہن بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور قرآن کا بھولنا جس پر وعید قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ جس نے قرآن پڑھ کے بھلا دیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا، گویا کہ والدین اپنے اولاد کو اس پر پیش کر دیتے ہیں۔
اگر وہ حافظ قرآن نہ ہوتا تو ہم سے کوئی میدان معاشر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن حفظ کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ وہ واجب عین تو ہے نہیں، فرض عین تو ہے نہیں، پورے شہر میں سے ایک شخص نے بھی کر لیا تو کافی ہوتا ہے، لیکن یاد کرنے کے بعد بھلا دیا تو اب ضرور گرفت ہوگی۔ تو لہٰذا بچہ اگر یہ نہ حفظ کرواتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حساب و کتاب کے لیے کم از کم اس حوالے سے پیش نہ ہوتا، لیکن حفظ قرآن کروانے کے بعد اس کو آپ نے پیش کر دیا اور پھر وہ بھی اس انداز سے کہ وہاں پر وہ جواب نہ دے سکے، تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے اور میں اس کو ایک ظلم سے تعبیر کرتا ہوں۔ اگر کسی کو لفظ برا لگے تو معذرت کے ساتھ، لیکن اگر آپ غور و تفکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس کو تسلیم کریں گے کہ اپنے اولاد کو حفظ کروا کر اور پھر اس کے حفظ کی حفاظت سے بالکل غافل ہونا، بچے کو ایسا ماحول پرووائڈ نہ کرنا جس میں وہ اپنے حفظ کی حفاظت کر سکے، یہ یقیناً اس کے ساتھ ایک زیادتی کی صورت بنے گی۔ اس کے بعد پھر اچھے انداز سے قرآن پڑھنے کے بارے میں بھی تھا کہ یعنی ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا، پھر محاسبہ کرنا، عمل کرنا، یہ تو اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، لیکن اگر کوئی ان مقاصد کو پورا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ پھر اضافی چیزیں بھی بیان کر دی گئیں کہ آپ اس پر بھی توجہ کر لیں۔ مثلا قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ تجوید سے تو قرآن سیکھنا ہی چاہیے کیونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، قرآن کے عربی حروف منہ کے خاص خاص حصوں سے نکلتے ہیں، اگر ہم ان حصوں سے ان حروف کو نہ نکالیں تو بعض اوقات معانی فاسد ہو جاتے ہیں، مفہوم بگڑ جاتا ہے، لہذا تجوید سیکھنی چاہیے۔ لیکن ایک ہے اضافی قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا ہے، عربی عبارت بھی آپ کہہ لیں، عربی عبارت پڑھنا ہے، خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس پہ بھی ثواب اور برکت ہے، لیکن وہی بات کہ یہ سمجھ لیجئے کہ اوور ٹائم ہے، ڈیوٹی کچھ اور ہے۔ ڈیوٹی ہے قرآن کو سمجھنا، محاسبہ، عمل، اور اس کو بار بار مطلب اس کے مضامین سے اکتساب فیض کرتے رہنا، یہ ہماری اصل ڈیوٹی ہے۔ پھر یہ سمجھ لیں اوور ٹائم ہے کہ یہ آپ نے کر لیا تو اب یہ بھی کر لیں، یہ اور باعث ثواب ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی ڈیوٹی چھوڑ کے صرف اوور ٹائم میں لگ جائے تو یہ تو بالکل غلط ہے، یقینی سی بات ہے کہ وہ جب ڈیوٹی ہی نہیں کر رہا تو اوور ٹائم کیسے قبول کیا جائے گا۔ یہ ایک نفلی چیز ہے، یعنی اضافی چیز سمجھ لیں، خوش الہانی سے پڑھنا اور اچھے انداز سے، اچھی آواز سے پڑھنا، تو یہ ایک اضافی چیز ہے، پہلے اصل چیز پھر اضافی چیز۔ اب یہاں المیہ یہ ہے کہ اضافی چیز میں ہم زیادہ لگ گئے ہیں اور اصل چیز کو بالکل فراموش کر دیا گیا۔ تو یہ جتنے آپ فضائل سنیں خوش الہانی والے وغیرہ وغیرہ، یہ اس وقت کام دیں گے کہ جب انسان پہلے اصل چیز کو پورا کر رہا ہو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے دیکھتے جبکہ میں گزشتہ رات تمہاری قراءت سن رہا تھا تو تم کس قدر خوش ہوتے۔ یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستون کے پیچھے سے آپ کی بات سنی، یعنی قراءت سنی، تو صبح پھر ان کو خوشخبری دی کہ میں آپ کی قراءت سن رہا تھا۔ تو چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھنا بھی سنت ہے اور قرآن سننا بھی سنت کریمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش الہان قاریوں میں شمار ہوتا تھا، اور سرکار نے ان سے خود باقاعدہ مطلب آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن پڑھو اور مجھے سناؤ، جیسے آگے ایک روایت آئے گی۔ تو اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سننا محبوب تھا۔ لیکن بات وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ترجمہ، اس کا مفہوم سب جانتے تھے، اور جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی سب کچھ جانتے تھے، تو یہ اضافی چیز کے اندر یہ ایک اضافی چیز ہے اور اس میں مشغولیت بھی نظر آئی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرح کے ہم قراء حضرات کو اسٹیج پہ بٹھاتے ہیں، وہ اچھے انداز سے قرات کرتے ہیں، ہم سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اللہ 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 اللہ، اس طرح آوازیں نکالتے ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ شخص کیا پڑھ رہا ہے اور یہ کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، اور نہ اس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ بس اچھے انداز سے کسی قاری نے پڑھا، اس کی آواز کی وجہ سے قلب پر ایک اچھا اثر طاری ہوا۔ یہ حقیقتاً آواز کا اثر ہے، قرآن کے مفہوم کا، معانی کا اثر ابھی آپ کے قلب پر طاری نہیں ہوا۔ تو اگر ہمارے آنسو نکل بھی گئے تو یہ قاری کی آواز کی وجہ سے نکلے، حقیقتاً یہ قرآن پاک کی آیات کے مفہوم کو جان کر چونکہ نہیں نکلے ہیں، تو یہ وہ آنسو نہیں ہیں کہ جو قرآن سن کر
صحابہ کرام کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارکہ نکلا کرتے تھے، جیسے آگے بھی روایت آئے گی کہ سرکار نے قرآن سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم لوگ ایک وقتی اس کیفیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے قرآن کا حق ادا کیا۔ بعض لوگ کہتے بھی ہیں برملا کہ ارے جی ہم تو جب قرآن سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں، سمجھ میں تو نہیں آتا، تو پھر آنسو کیوں جاری ہو جاتا ہے یہ بتائیے۔ قرآن کی اگر آیات کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آیا، کوئی خوف خدا پر مشتمل تھی، اللہ تعالیٰ کے بڑے کرم پر مشتمل تھی، تو کرم الہی کا سننے کے بعد ایک دم دل میں مطلب رقت سے طاری ہو گئی اور آنسو نکل آئے، پھر تو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ یہ جو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کیوں نکلے؟ تو یعنی ہم لوگ بعض اوقات خود اپنا صحیح طریقے سے دیانتدارانہ محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ خوش فہمی کے شکار ہونے کے لیے تیار ہے۔ فوراً جیسے آنسو نکلے جی میں تو سمجھ لیجیے کہ بہت خوف خدا رکھنے والا ہوں، اس لیے قرآن سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ بھائی سمجھے تو صحیح، پھر ہی تو پتہ چلے گا۔ یہ تو بالکل اس طرح جیسے آپ کے سامنے کوئی چائنیز زبان بولنے لگے اور آپ رونے لگے، اور کوئی پوچھے کہ بھئی کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کہ جس کی آواز سن کے رو رہا ہوں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس چائنیز زبان کے مفاہیم پر بھی آپ مطلع ہو گئے؟ کوئی شخص یہ کہے گا نا آواز سن کے رونے کی تمہیں کیا ضرورت ہے، مفہوم تمہیں سمجھ میں آیا کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا تو پھر تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے کہ قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، صرف اس خوش الہان قاری کی آواز، اس کے اتار چڑھاؤ، اس کی آواز میں جو سوز اللہ نے دیا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے آنسو نکل رہے ہیں۔ اور یہ صرف پھر عربی قرآن کی عربی عبارت کے ساتھ محدود بھی نہیں ہے، یہی وجہ ہے خوش الہان اگر نعت خوان پڑھ رہا ہو تب بھی آنسو نکل آتے ہیں، اگر کوئی غمزدہ گانا سن لیتے ہیں لوگ اس پہ بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل تو وہ آواز کا اثر ہے، کلام کا اثر نہیں ہے۔ کلام کا اگر اثر ہو تو وہ اس وقت ہوگا جب آپ مفہوم سمجھیں گے، معانی سمجھیں گے، اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ تو یہ ہے اللہ کی کلام کو، اللہ کی بات کو سن کر رونا، اور یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اس کمال کو حاصل کرنا چاہیے، خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکل آنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلوم یہ ہوا کہ خوش الہان قاری حضرات کی قرات سنتے تھے، تو آپ بھی جب بھی سنیں تو سنت کی نیت کریں کہ ہم بھی اس نیت سے سن رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن سنا تھا، تو انشاءاللہ سنت کی ادائیگی کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن جیسے ہم نے آپ کو سمجھایا کہ اس سنت تک ہی اپنے آپ کو محدود نہ کر لیں کہ جی ایک سنت کی ادائیگی ہوگی تو آپ نے کہا قام حقہ، بس ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، نہیں، بلکہ آپ کو وہی تمام چیزیں پوری کرنی ہیں، ترجمہ، تفسیر، محاسبہ، عمل، اپنی قلبی کیفیات کی تبدیلی، اللہ کی نعمت کا احساس، اپنے عیوب و نقائص پر مطلع ہونا، یہ تمام چیزیں ہمیں اسی وقت سمجھ میں آئیں گی جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ بخاری و مسلم کی ہی روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورہ والتین پڑھتے ہوئے سنا، یعنی میں نے عشاء کی نماز میں سورہ والتین پڑھتے ہوئے سنا، تو میں نے آپ سے اچھی آواز والا کسی کو نہیں پایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ویسے عربی اللسان، پھر دوسرے اللہ تبارک و تعالی کے حبیب جن کو تمام صفات عام مخلوق کی صفات سے افضل اور اعلیٰ دی گئی ہیں، اور پھر جب ایک دل کے اندر سوز ہوتا ہے، آدمی کسی مفہوم کو خاص طور پہ سمجھ کے پھر کوئی بات بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا سینہ امت کے غم سے ایسا مطلب آواز اس سے پیدا ہوتی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار ہچکیوں سے اس طرح روتے تھے اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابل رہی ہوتی تھی، یعنی ہچکیوں کے ساتھ روتے تھے۔ تو اتنا رقت جس کے بطن میں ہو، باطن میں ہو، اور پھر وہ قراءت کرے تو اس رقت کا اثر پھر آواز میں تو آتا ہے، اور پھر وہ آواز بعض اوقات دل پھاڑ دیتی ہے۔ اگر کمزور دل آدمی ہو تو وہ سن کے مر جائے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ زبور شریف کی تلاوت فرماتے تھے تو پرندے بھی وجد میں آ جاتے تھے، اور لوگ جو سن رہے ہوتے تھے انسان، ان میں سے کئی لوگوں کے جنازے اڑ جاتے تھے، یعنی اتنی پرسوز آواز تھی کہ دل پھٹ جاتے تھے، دل اس کی آواز کی رقت کو، سوز کو اور اس کے اثر کو قبول نہیں کر پاتا تھا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی، تو وہ لوگ مر جایا کرتے تھے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ویسے ہمارے ہاں تو عموماً ایسا نہیں ہوتا،
وجہ اس کی وہی ہے کہ ہم اصل میں مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے. اگر مفہوم بھی صحیح بہترین قسم کا سمجھ میں آ رہا ہو اور پھر قاری بھی داؤد علیہ السلام کی آواز مبارکہ کے اتنا سوز اور پھر وہ پڑھ رہے ہوں یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہوں تو پھر قلبی کیفیت کو واقعی سنبھالنا بڑا مشکل ہے. تو اسی لیے صحابہ کرام جب سرکار کی نماز میں قرات سنتے تھے تو رویا کرتے تھے, بعض اوقات آوازیں بلند ہو جایا کرتی تھیں, یہ بھی بخاری وغیرہ کی روایت میں موجود ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب مثال کے طور پہ آپ کسی خوش الہان قاری کی قراءت سن رہے ہوں تو تھوڑی دیر آپ نے مثلا کہ موڈ ہو رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے آپ نے سنا, افسوس سا پیدا ہوا, اس کے بعد آپ وہی جو سورت وہ پڑھ رہا ہے قرآن کھول لیں, وہاں وہ سورت پڑھے اور آپ اس کے ترجمے پر یوں مطلب دیکھتے جائیں, ترجمہ بھی ساتھ ساتھ, پھر آپ دیکھیے کہ کیفیت کیا بنتی ہے. کہ ایک تو وہاں سے اثر, پھر اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد اللہ کے کلام کا جو اثر ہے وہ جو قلب پر طاری ہوگا تو یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ آپ بھی دار فانی سے کوچ کر جائیں گے, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ سنیں گے تو واقعی دل پر رقت طاری ہوگی, ایک اثر طاری ہوگا اور اس کے بہت ہی پازیٹیو ریزلٹس آپ دیکھیں گے گھر میں برکت کی صورت میں, اپنے ذہن اور قلب اور اپنے باطن کی پاکیزگی صفائی کی صورت میں, اپنے اعمال کی اصلاح کی صورت میں, گناہوں سے اجتناب کی صورت میں, غرض ہے کہ بہت سے فائدے انشاءاللہ حاصل ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.